اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی کیورس فیلوز، جس طرح کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اس کے بعد امدادی فعل یا معاون فعل کے بارے میں بات کروں گا. پھر جب میں وہ لاسٹ ویڈیو مرکبات اور اس کی جو ہمارے پاس اقسام ہیں وہ ویڈیو جب میں ختم کرنے لگا تو اس وقت میں نے آپ لوگوں کو معاون اور امداد کے بارے میں تھوڑا سا ڈفرینس دیا تھا. بٹ اردو کے لحاظ سے جب ہم انہی افعال کو پڑھتے ہیں تو ہم ان کو دونوں کو سیملی کیٹیگرائز کرتے ہیں اور سیملی اس کو ایک ہی چیز جو ہے وہ ہم تصور کرتے ہیں معاون اور امداد کو. تو اب ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں کہ امدادی فعل ہمارے پاس یہ کسے کہتے ہیں، یہ استعمال کیوں ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس اس کے فوائد کیا ہیں کلام میں یا پھر کسی بھی جملے میں. اچھا، تو ہمارے پاس امدادی فعل یا معاون فعل یہ وہ افعال ہوتے ہیں جو کسی جملے میں اصل فعل کی معاونت کے لیے استعمال ہوں. اچھا، یہ مین شارٹ کٹ مینر اگر آپ لوگ کو سمجھانا چاہوں تو میں آپ لوگ کو شارٹ کٹ میں تھوڑا سا ایک جو ہے اوور ویو دینا چاہوں گا. دیکھیے، فرسٹ آف آل تو یہ سیکھ لیں کہ ہمارے پاس جملے میں ایک ہوتا ہے اصل فعل جس کو اوریجنل فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہوتا ہے وہ فعل جو اوریجنل فعل کی جو ہے مدد کرے، معاونت کرے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امدادی فعل کہتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امدادی فعل کہتے ہیں. اب ذرا دیکھیں ہمارے پاس اس جملے میں، اگر اس پارٹیکولر جملے میں میں آپ لوگوں کو کہوں، میں انگلش کا ایک جملہ بتا رہا ہوں اور پھر آپ اس سے پھر ایک جو ہے کنکلوژن ڈرا کریں. دیکھیں، میں انگلش کا جملہ پڑھوں کہ ہی از پلینگ فٹ بال. اب دیکھیں، اس میں جو اوریجنل ورب ہے نا، اوریجنل ورب وہ ہمارے پاس ہے پلینگ. یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس اصل فعل، جس کو ہم اصل فعل یا اوریجنل ورب کہتے ہیں. ہاں جی اوکے. اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو پلینگ از جو آیا ہے نا، یہ ہمارے پاس کیا ہے بیٹا جی؟ یہ ہمارے پاس ہے ہیلپنگ ورب. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امدادی فعل. یہ دیکھ لیں، ناؤ دیکھیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے اس کو رائٹ ڈاؤن کیا ہے. اب ذرا دیکھیں، آئیے دیکھیں دونوں میں فرق میں نے آپ لوگ کو بتانا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرسٹ آف آل آپ لوگ اس فرق کو پہلے سمجھیں. دونوں میں جو بیسک فرق ہے وہ اس بات کا ہے کہ جس طرح کہ میں نے آپ لوگوں کو موصوف صفت میں بھی ایک بات بتائی تھی کہ ہمیشہ اردو میں ایک قاعدہ ہے کہ موصوف پہلے آئے گا، صفت بعد میں آئے گا. لیکن جب آپ انگلش کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس، اب ذرا یہاں پر دیکھیں، اچھا اس میں نہ جائے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں، وہ مرکبات کے لیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے پاس موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتا ہے. جس طرح کہ احمد ایک ذہین لڑکا ہے، تو احمد موصوف اور ذہین ہمارے پاس صفت ہے اس کی. احمد ایک ذہین لڑکا ہے. پھر جب ہم بات کرتے ہیں ہی از پلینگ فٹ بال، اب ذرا دیکھیں، پلینگ اصل فعل، از امدادی فعل.
اب امدادی فعل کیا ہے؟ پہلے آ گیا، اور پلینگ یہ ہمارے پاس دوسرا فعل ہے. تو اچھا، اب یہی قوانین میں اردو میں آپ لوگوں کو ذرا اگر ڈیفائن کر کے بتاؤں تو اردو میں کیا کہتا ہوں کہ ہمارے پاس میں ایک جملہ بناتا ہوں کہ جس میں امدادی فعل کو استعمال کروں کہ اسلم اس طرح کہ میں ایک جملہ بناتا ہوں، یہاں سے جاؤ، یہاں سے جاؤ. اب یہاں سے جاؤ، اب اس میں ہمارے پاس میں نے خط لکھا، میں نے خط لکھ دیا، میں نے خط لکھ دیا. یہاں سے چلے جاؤ، چلے جاؤ. اب ذرا دیکھیے، یہاں سے چلے جاؤ، میں ایک جملہ اٹھاتا ہوں، یہاں سے چلے جاؤ. ابھی دیکھو، یہاں سے چلے، چلے کسے کہتے ہیں؟ یہ اس کا اوریجنل ورب ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اوریجنل ورب ہے. اور جاؤ، جاؤ یہ بھی ایک ورب ہے، لیکن یہ اس کا سیکنڈری ورب ہے، سیکنڈری ورب جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیلپنگ ورب کہتے ہیں. اب ذرا دیکھیے، اس میں اگر آپ اس جملے میں یہاں سے چلے تو یہاں پر کیا ہوا؟ اوریجنل ورب پہلے آیا، پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ ہیلپنگ ورب آتا ہے. اور یہاں پر انگلش میں ہمارے پاس ہیلپنگ ورب پہلے، اوریجنل ورب بعد میں. تو یہ بھی ایک قاعدہ ضرور یاد رکھیں، کسی جملے میں جب دو فعل اکٹھے آتے ہیں اردو کے مناسبت سے، کسی جملے میں جب دو فعل اکٹھے استعمال ہوتے ہیں تو پہلا فعل اصلی، دوسرا فعل معاون یا پھر امدادی فعل کہلاتا ہے. درجہ ذیل مثالوں سے امدادی فعل کی افادیت کو سمجھے. افادیت، فائدہ، بینیفٹ، اس کو ہم کہتے ہیں. اچھا جی، میں نے جو ساری باتیں کی، اگر آپ اس سے جو پچھلے منٹ کی ویڈیو ہیں وہ نہ دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ ڈائریکٹ ایک شارٹ میں یہ امدادی فعل یا معاون فعل کا کانسیپٹ سمجھنا چاہتے ہیں، تو میں کچھ اس طرح بیان کروں گا کہ ہمارے پاس کسی جملے میں اصل فعل کے ساتھ اصل فعل کی معاونت کے لیے جب دوسرا فعل استعمال ہو جائے، اور دوسرا فعل کچھ اس طرح استعمال ہو کہ پہلا فعل ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اصل ہو، یعنی کہ اصل فعل کے بعد جب دوسرا فعل استعمال ہو وہ ہمارے پاس معاون فعل کہلاتا ہے. اب معاون فعل ہمارے پاس یہ جو ہوگا، یہ ہمارے پاس اس کے فائدے کیا ہیں، افادیت کیا ہے، یہ ہمیں سکھانا کیا چاہتے ہیں. تو فرسٹ آف آل جو ہمارے پاس اس کی افادیت میں ہم ایک چیز کا ذکر کریں گے، وہ ہم بات میں وزن یا پھر زور پیدا ہوتا ہے. ایک جو ہمارے پاس بات میں زور پیدا ہوتا ہے، جس میں کلام کی تکمیل واضح ہوتی، کسی بھی کام کی تکمیل اسی ہمارے پاس فعل کے ذریعے جو ہے وہ پاسبل ہوتی ہے. اور تیسرے ہمارے پاس کلام میں حسن اور خوبصورتی آ جاتی ہے. تو کام کی تکمیل، کلام میں خوبصورتی اور بات میں زور پیدا، وزن پیدا، تشدید کے یہ ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے. اب درجہ ذیل مثالوں میں اس کی افادیت آپ سمجھیں کس طرح ہے اس کی افادیت. دیکھیے، میں نے خط لکھا، اب میں نے خط لکھا، پھر ہے یہاں سے جاؤ، یہاں سے جاؤ. وہ سڑک پر گرا، میں نے اسے ساری بات سمجھائی، میں نے کتاب پڑھی. اب یہ وہ سارے جملے مرکبات جس میں امدادی فعل کا کوئی استعمال نہیں ہے.
تو اس میں اس کلام میں 3 خامیاں ہیں. پھر یہ کلام خوبصورت نہیں. اس کلام میں کوئی ایسے فعل کا استعمال نہیں کیا جائے، اضافی فعل یا پھر جو امدادی فعل اس کا استعمال نہیں، جس کی وجہ سے اس کی جو خوبصورتی کلام کی وہ ڈسٹرب ہو گئی. کام کی تکمیل کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، اور اس میں ہمارے پاس بات میں زور اور کلام میں واضح پن یا پھر جو کلام سلیس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. جب بھی ہم اس میں معاون فعل اصل فعل کے بعد استعمال کریں گے تو تب ہمارے پاس اس میں پھر کلام میں آپ دیکھ سکتے ہیں واضح خوبصورتی پیدا ہوگی. جس طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ان مثالوں میں امدادی افعال. اچھا، میں نے خط لکھ دیا. اب میں نے خط لکھ دیا. اب پہلے میں لکھا تھا میں نے خط لکھا. اچھا، اب تم نے خط لکھا، لیکن اس میں یہ واضح نہیں ہے کہ میں نے خط لکھا. اس میں کام کی تکمیل کا. اچھا، خط کیسے لکھا؟ میں نے خط لکھ دیا. یہاں سے چلے جاؤ. یہاں سے جاؤ. یہاں سے چلے جاؤ. یہاں سے چلے جاؤ.
اچھا، اب اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے پاس تمیز یا متعلق فعل. آپ لوگ کو امدادی فعل یا پھر معاون فعل کی سمجھ آ گئی. آئی ہوپ سو آپ لوگ کو آئی ہوگی. لیکن جب میں بات کروں گا تمیز یا پھر متعلق کی فعل کی تو آپ لوگ ذرا غور کرنا ہمارے ساتھ. میں امدادی فعل کے سمری کی طرف خلاصہ بیان کرنا چاہوں تو ہمارے پاس جب بھی اصل فعل کے بعد دوسرا فعل اس کے ساتھ آ جائے تو پہلا ہمارے پاس دو افعال جب اکٹھے آ جائیں تو ہمارے پاس جو پہلا فعل ہوگا وہ اصل ہوگا، دوسرا فعل امدادی فعل ہوگا. امدادی فعل کا کام یہ ہے کہ وہ اصل فعل کی مدد کرے، معاونت کرے کسی بھی کلام میں. اب اس کے فوائد کیا ہیں؟ کسی کام کی تکمیل ہمارے پاس اسی امدادی فعل سے معلوم ہوتی ہے. کلام میں خوبصورتی، کلام میں سلاست ہمارے پاس، اور اسی کی بدولت بات میں زور بھی پیدا ہوتا ہے. ہمارے پاس دو افعال جب اکٹھے آ جائے اردو کا، جو ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے تو پہلا اصل، دوسرا امداد. جب ہم بات کریں اس کے مثالوں کی تو ہمارے پاس اس کی مثالوں میں فرسٹ مثال جو ہے وہ میں نے خط لکھا، اور اس کے بعد دوسرا مثال احمد سڑک پر گرا، اور ریاض نے جھگڑا کیا. اور ہمارے پاس اسی طرح میں نے خط لکھا،
پھر ہمارے پاس پرچہ، کلام میں وضاحت، اچھا یہ باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو مصادر ہے جس سے ہم یہ امدادی فعل کو اخذ کرتے ہیں اور جو اصل فعل کے ساتھ ہم اس کو جوڑتے ہیں، وہ کچھ چند ایک کی باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ کروں گا۔ فرسٹ ون ہے ہمارے پاس پڑھنا، پڑھنا، بول پڑھنا، تل ملا اٹھنا، تل ملا اٹھنا، بول پڑھنا، بول پڑھنا جگڑ، بول پڑھنا تل ملا اٹھا، تل ملا اٹھا، جگڑ بیٹھا اور نکل آیا۔ اور اسی طرح ہمارے پاس نکلنا، چکنا، پہنچ چکا۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس چکنا کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس چکنا کے علاوہ ایک آخر میں لگنا، لگنا، رونے لگا، بہنے لگا، کرنے لگا، رونے لگا، بہنے لگا، کرنے لگا۔ تو یہ ہمارے پاس سارے اس کی مثالیں ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے تعویذ یا متعلق فعل کے بارے میں۔ تعویذ کسے کہتے ہیں، متعلق فعل کسے کہتے ہیں۔ اسٹے ٹیون ود اس۔